بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور معزز دوست احباب بزرگ ساتھیوں، اللہ پاک سب کو خوش و خرم رکھے، درود پاک کی کثرت فرمائیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب ہوں گی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 4 فرائض کی تفصیل ہو چکی، بقیہ فرائض کی تفصیل کا آغاز کرتے ہیں۔ فرض نمبر 5، سجود۔ سجود یعنی 2 سجدے ہر رکعت کے اندر یہ کرنا فرض ہوتے ہیں۔ کوئی ایک سجدہ بھی رہ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اور سجدے کے اندر چند چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، ناک کی سخت ہڈی اور پیشانی کا زمین پر جمنا، جبکہ کوئی تکلیف وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، شدت کی تکلیف۔ اور اس طرح پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کم ایک انگلی کا لگنا فرض ہے۔ اگر کوئی انگلی کا جو پیٹ ہے وہ نہ لگایا، کسی انگلی کا بھی، تو اس صورت میں نماز بالکل ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر ایک انگلی کا پیٹ تو لگایا لیکن اکثر انگلیوں کا نہ لگایا، مطلب کم از کم 6 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہ لگا، تو اس صورت میں آپ کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اس طرح جو ادا کی جائے نماز وہ ہوتی ہے مکروہ تحریمی۔ اس کو جو نماز مکروہ تحریمی کے طور پر ادا ہو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ہے فرض نمبر 5 کی تفصیل۔ اور آگے فرض نمبر 6، قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ یعنی 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے سارے ذکر اذکار وغیرہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پاک اور جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ اور 4 رکعت والی نماز ہو تو پھر چوتھی رکعت کے آخر میں تشہد پڑھنے کے لیے یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ میں کیا چیز فرض ہے؟ قاعدہ اخیرہ کے اندر اتنی مقدار بیٹھنا جتنی دیر میں اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھا جاتا ہے، تو اتنی دیر بیٹھنا جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے یہ اس میں فرض ہوتا ہے۔ اور یہ جو تشہد پڑھا جاتا ہے یعنی اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اس کا ہر حرف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ کوئی ایک حرف بھی اگر رہ جائے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے 6 فرائض۔ اور فرض نمبر 7، آخری فرض، اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ۔ سنع مطلب کوئی کام وغیرہ کرنا اور خروج مطلب نکلنا، یعنی کوئی کام وغیرہ کر کے جو منافی نماز ہو، نماز کو توڑنے والا ہو، نماز کو ختم کرنے والا ہو، ایسا کوئی کام کر کے نماز سے باہر نکلنا، یہ ہوتا ہے قاعدہ خروج بسنعہ، اور یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ اور نماز یعنی مکمل کرنے کے لیے جو ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں السلام علیکم، یہ جو سلام جو ہے، سلام کا لفظ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی الفاظ کہے ہم نے، کوئی مطلب بات چیت کر لی یا کوئی کہا لگا دیا، اس سے ہمارا نماز کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا کہ ہم نے کام کر لیا جس کے ذریعے نماز سے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے لفظ سلام کہہ کر نماز سے نکلنا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ لیکن اتنا ہے کہ اس کا جو فرض ہے وہ اس طرح کر کے نماز سے نکلنے سے، سلام کے علاوہ لفظ بول کر نماز سے نکلنے سے فرض اس کا بہرحال ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوگا، تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ ہمارے فرائض کا سلسلہ مکمل ہوا۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو حاضر ہیں، آپ سوال کریں، رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔